حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب اور قادسیہ کے راستے کے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا تو حر بھی ان کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بعد حمد و صلوات کے فرمایا کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود بھی اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی اختیار کر رکھی ہے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، حدود الہیہ کو بھی پامال کر رہے ہیں، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا۔ میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود بیت کا پیغام لے کر پہنچے تھے، اور یہ کہ تم میرا ساتھ ہرگز مت چھوڑنا اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر ہی سمجھو۔ اگر تم لوگ اپنی بیت پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ تم لوگوں کو میری اتباع کرنی چاہیے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑ دیتے ہو اور میرے ساتھ کیے ہوئے باتوں سے بھی مکر جاتے ہو تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہی کام تم نے میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی تم لوگ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا ہی فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، اس لیے تم اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر رہے ہو اور اپنے حق میں ظلم کر رہے ہو۔ جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یزید نے خطبہ سنا تو کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ یہ بات جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم مجھے موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی رسول نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا کہ بھائی، اس نے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو، اس میں تم تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس صحابی رسول نے یہ شعر پڑھے، یعنی میں اپنے ارادے کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی عار نہیں ہے جبکہ اس کی نیت خیر کی ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہوں۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہیں ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت بھی نہیں ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت اور خواری کیا ہوگی کہ زندہ رہ کر بھی تم ذلیل ہوتے رہو گے۔ حر بن یزید پہلے سے اہل بیت کا احترام اپنے دل میں رکھتا تھا اور کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبوں سے بھی متاثر ہو رہا تھا۔ جب یہ خطبہ سنا تو ان سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جن کا سردار ترواح بن عدی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے یا واپس کر دے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں، یہ میری مدد کے لیے آئے ہیں اور میرے دوست ہیں، میں ان کی ایسی ہی حفاظت کروں گا جیسے کہ اپنی جان کی کرتا ہوں۔ حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے بتایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے سب کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں اور سب کے منہ پیسوں سے بھر دیے گئے۔ اب وہ سب آپ کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، البتہ عوام کے قلوب، عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں آپ کے خلاف ہی اٹھیں گی۔ ابن عدی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں شامل ہو کر ساتھ چلنے لگے تو کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو کوئی مضبوط لشکر اور جماعت نہیں ہے، اگر آپ ان کے مقابلے کے لیے حر بن یزید کا جو اس وقت موجودہ لشکر سامنے نظر آ رہا ہے، اگر آپ ان سے مقابل ہوتے ہیں تو اس لشکر کا بھی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک کام کیجئے کہ آپ میرے ساتھ، ایک پہاڑ میں جگہ ہے آجا، آپ وہاں پر چلیے، میں آپ کو وہاں پر پناہ دے دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے اور حر کے درمیان ایک بات طے پا چکی ہے، اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتے، اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔
ابن عدی یہ سن کر رخصت ہو گئے اور اپنا سامان بھی ساتھ لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلے گئے، اور پھر آئے بھی تو مگر راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلط شہادت کی خبر سن کر واپس ہی لوٹ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے رہے تو نضر بن مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھے تو جیسے ہی اونگ آئی، آنکھ لگتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر فوراً اٹھ بیٹھے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے سنا، گھبرا کر سامنے آئے تو پوچھنے لگے ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہیں۔ میں اس خواب سے یہ سمجھا ہوں کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ علی اکبر نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، بلا شبہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا تو پھر ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ جبکہ ہم حق پر مریں جب بھی ہم صحیح کہلائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روانہ ہوئے۔ مقام نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس گھڑ سوار نے آ کر صرف حر بن یزید کو سلام کیا۔ حضرت حسین کو نہ سلام کیا اور نہ ان کی طرف توجہ کی، اور ایک خط لے کر اس نے حر بن یزید کو دیا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تو تم حسین پر میدان تنگ کر دینا، ان کو کھلے میدان میں ایسی جگہ پر پناہ دینا کہ جہاں پر دور دور تک کوئی چیز بھی نہ ہو، نہ پانی ہو اور نہ ان کی مدد کے لیے کوئی ایسا سامان ہو۔ اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دے کر بھیجا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ ہو تو یہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہاری نگرانی بھی کرے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا سارا مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ میں اس وقت حکم کا پابند ہوں اور میرے پر ایک جاسوس بھی مسلط کر دیا گیا ہے کہ جو میری نگرانی کرے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے زہیر بن الیقین نے عرض کیا، زہیر بن یقین یہ صحابی رسول ہیں۔ زہیر بن یقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی ہمارے لیے مشکلات ہی پیدا کر رہی ہیں، اور یہ جو موجودہ لشکر ہے اس سے ہمارا قتال کرنا آسان نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کروں گا۔ تو زہیر بن یقین نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کیجیے گا، بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہو، اور دریائے فرات کے کنارے پر بھی یہ بستی موجود ہو، اس پر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں گے تو ہم پھر ان سے قتال کریں گے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ تو کہا گیا کہ عقر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عقر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، عقر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر صورت یہ چاہا کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، یعنی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر نہ آئے۔ ہر صورت وہ کوشش اور کوئی نہ کوئی تدبیر کرتا رہا، مگر ابن زیاد نے کوئی بھی بات نہ سنی اور اس کو مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے سارا کا سارا معاملہ بتایا اور یہ کہا کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا ہوں، کوفہ والوں نے مجھے خطوط لکھے اور کئی ایک افراد بھی بھیجے کہ جو مجھے کوفہ بلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ صرف تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو بس۔ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اور عمر کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ تمام اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہونے لگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سوار اور 30 پیدل لوگوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ حضرات پانی لانے کے لیے پہنچے وہاں تو عمر بن سعد کی فوج نے ان پر دھاوا بول دیا اور آپس میں مقابلہ ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ حضرات پانی کی 20 مشکیں بھر کر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا
کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی آپس میں مد مقابل ہو تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیغام کے ساتھ رات کو مل گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کر لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا کہ میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دیا جائے، جو حال اور جس انداز میں وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ اسی انداز میں وہیں رہ لوں گا۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی اور یہ سارا معاملہ ابن زیاد کو لکھ دیا۔ خط میں یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کا کلمہ متفق بھی کر دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا بھی ہوتا ہے اور امت کی صلاح و فلاح بھی باقی رہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کی اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی کرنا چاہتا ہے اور اپنے قوم کی عافیت بھی چاہتا ہے، لہذا ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ شمر لائن وہیں پر موجود تھا تو اس نے کہا کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ پھر سے قوت حاصل کر کے اور پھر تمہارے مقابلے پر آ جائیں۔ یاد رکھو اگر وہ آج ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تم کبھی دوبارہ موقع نہیں پا سکو گے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قسم کی مہلت نہ دینا۔ اور اس کے ساتھ شمر نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو اس میں عمر بن سعد کی بھی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ یہاں آنے کے بعد پھر آپ دیکھ لیے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آپ چاہیں تو معاف کر دیجئے گا، چاہیں تو سزا دیجئے گا۔ ابن زیاد نے شمر لعین کی رائے کو قبول کر کے عمر بن سعد کو خط لکھا اور شمر کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا اور ساتھ میں یہ ہدایت بھی کی اگر عمر بن سعد اس حکم کی فوراً تعمیل نہ کرے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ تم لشکر کے امیر بن جانا۔ ابن زیاد نے جو خط لکھا عمر بن سعد کے نام تو اس خط میں یہ تھا کہ میں تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو، یا تم ان کو مہلت دو یا ان کی سفارشیں کرو۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو تم ان کو صحیح سالم یہاں پہنچاؤ، اور اگر وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے تو ان سے جنگ کرو، ان کو قتل کرو، مسلح کرو، جو چاہے ان کے ساتھ کرو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اور یاد رکھنا اس طریقے کا معاملہ جس انداز میں نے تمہیں کہا ہے بالکل اسی طرح کرنا، اور جب ان کو قتل کر دو تو ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر روند ڈالنا، اور اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل اس انداز میں نہ کی تو تمہارے ساتھ بہت برے انداز میں نمٹا جائے گا، اور اگر تم نے اسی انداز میں کی جیسا کہ میں نے تمہیں کہا ہے تو یاد رکھو تمہیں خوب انعام سے نوازا جائے گا، اور اگر تم حکم کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور فوج کا چارج، لشکر کا چارج وہ شمر کے حوالے کر دو۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر فوراً روانہ ہوا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں اس کی پھپھی زاد بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ، جعفر، عثمان بھی موجود ہے۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ امان کا پروانہ کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ جب ان لوگوں نے یہ پروانہ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمیں تو امان دیا جا رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو امان کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ہمیں تمہارے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف اللہ کا امان بہتر ہے، اللہ کا امان ہی کافی ہے۔ تمہارے اس خط پر لعنت ہو اور تمہارے امان پر بھی لعنت ہو۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل میں آئی ہے اور میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اور تم نے اس کو ختم کر کے مزید فتنے کی طرف اور قتل و قتال کی طرف اس معاملے کو جھونک دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا، آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ اس کو قبول کرنا اس سے موت بہتر ہے۔ شمر اس محاذ پر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے تشریف فرما تھے۔ اسی حالت میں تھوڑی سی اونگ آئی، آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ بیدار ہوئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور پوچھی کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ حسین تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دلاسا اور تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر بھی سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی، اور اس شخص نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا کہ ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی مہلت دینے کو تیار نہیں ہیں، لہذا مقابلے پر آ جائیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا معاملہ بتایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ صرف آج کی رات ہمیں مہلت دے دو، ابھی قتال ملتوی کر دو۔ میں آج کی رات کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں اور اپنے رب سے کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد ان حضرات کو مہلت دے دی گئی اور واپس چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور تمام اصحاب کو ایک جگہ جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر حال میں، پریشانی میں بھی، خوشی میں بھی، جس حال میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں خاندان نبوت کی ساری برکات عطا فرمائی، ہمیں آپ نے آنکھ کان دل دیے جن کے ذریعے سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن بھی سکھایا اور دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی۔ اس پر ہم آپ کے شکر گزار بندے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھ ایسے وفا شعار نیکوکار نہیں ہے جیسا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے وفا شعار اور نیکوکار لوگ شامل فرمائے ہیں، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت جیسے ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن ہمارے لیے آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جس شخص کو جہاں پناہ ملے چلے جاؤ۔ میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن کو صرف میری طلب ہے اور وہ مجھے ڈھونڈے گا، اور جب وہ مجھے ڈھونڈ لے گا تو پھر تم میں سے کسی کی طرف بھی وہ توجہ نہیں کرے گا یا تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ جب یہ خطبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کے اولاد عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے سب کے سب یک زبان ہو کر بولے کہ واللہ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی بھی نہ رکھے، ہم تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بنو عقیل، اے بنو عقیل، تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، اس لیے تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا کر لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم اپنے بڑوں بزرگوں کو موت کے منہ میں دھکیل کر اور اپنی جان بچا کر واپس آ گئے۔ اللہ کی قسم ہم آپ پر اپنی جانیں، اپنا اولاد، اپنے مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ مسلم بن اوسجہ نے اسی طرح کی ایک جوشیلی تقریر بھی کی کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر قتل کرتا رہوں گا، قتال کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی اور وصیت فرمائی کہ میری بہن، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم میری شہادت پر کپڑے نہ پھاڑنا، سینہ کو بھی اور ماتم وغیرہ ہرگز مت کرنا، اور کوشش کرنا کہ آواز سے بھی مت رونا۔ یہ وصیت فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد، دعا، استغفار اور اپنے رب سے آہوزاری میں مشغول رہے۔